الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا بلا بلد أحدا بلا زمان أحدا بلا مكان أحدا بلا نسب أحدا بلا ولد أحدا بلا والد لا خالق إلا الله لا مالك إلا الله لا رازق إلا الله لا معبود إلا الله لا مسجود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد أجمل البشر محمد أكمل البشر محمد خطيب الأنبياء محمد إمام الأنبياء محمد إمام القبلتين محمد جد الحسن محمد وجد الحسين محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم وقال الله في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، قابل تکریم، اسٹیج پر تشریف فرما معزز محترم حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، اساتذہ جامعہ، دور دراز سے تشریف لانے والے اصحاب رسول و اہل بیت رسول کے دیوانوں اور پروانوں، آج کی عظیم الشان کانفرنس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معنون ہے۔ مجھ سے قبل علماء اہل سنت، خطباء اہل سنت، بزرگان دین علمی، تحقیقی، تفصیلی گفتگو فرما چکے ہیں۔ میرا چونکہ آج یہ 5واں پروگرام ہے اور یہاں سے فارغ ہو کر ایک اور جلسے میں شرکت کرنی ہے، جس کی وجہ سے تھکاوٹ بھی ہے اور گلا بھی بیٹھا ہوا ہے، لیکن چونکہ اسٹیج میں بزرگ علماء تشریف فرما ہیں، ان کی دعا ساتھ رہی تو ان کے فیض سے چند گزارشات بڑی تیز رفتاری کے ساتھ عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ عزیزان محترم، سیرت النبی کا عنوان بڑا مشکل عنوان ہے۔ میں نے سیرت النبی کو مشکل کہا، وجہ اس کی یہ ہے، میرے نبی، آپ کے نبی، سرور کونین، ساقی کوثر، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، آمنہ کے در یتیم، محبوب کبریا، احمد مجتبی، جناب محمد الرسول اللہ کا جب نام نامی اسم گرامی آتا ہے، دیوبندی کے سامنے آئے تب، بریلوی کے سامنے آئے تب، اہل حدیث کے سامنے آئے تب، میرے نبی کا نام
کوئی کاتب لکھے تب میرے نبی کا نام، کوئی مصنف لکھے تب، کوئی محقق لکھے تب، کوئی خطیب بولے تب، جہاں بھی میرے نبی کا نام آتا ہے تو دو لفظ سامنے آتے ہیں، ایک سیرت النبی، ایک میلاد النبی۔ سیرت النبی کا تعلق بھی میرے نبی سے، میلاد کا تعلق بھی میرے نبی سے۔ سیرت نبی کی پوری زندگی ہے، میلاد نبی کی زندگی کا مختصر حصہ ہے۔ جی ہاں، سیرت پوری زندگی ہے، میلاد زندگی کا پوری ایک حصہ ہے۔ کسی نے کہا مولانا میلاد کیا ہے؟ میں نے کہا عنوان اگر میلاد النبی ہوتا، میں دو لفظوں میں نبی کی میلاد سامنے رکھتا، میں آپ کو بتاتا جناب محمد الرسول اللہ، جناب عبداللہ کے بیٹے جناب عبداللہ، جناب عبد المطلب کے بیٹے جناب عبد المطلب، جناب ہاشم کے بیٹے جناب ہاشم، جناب عبدی مناف کے بیٹے جناب عبدی مناف، جناب قصی کے بیٹے جناب قصی، جناب کلاب کے بیٹے جناب کلاب، جناب مرہ کے بیٹے جناب مرہ، جناب لیوائی کے بیٹے جناب لیوائی، جناب غالب کے بیٹے جناب غالب، جناب فیر کے بیٹے جناب فیر، جناب کنانہ کے بیٹے جناب کنانہ، جناب حزیمہ کے بیٹے جناب حزیمہ، جناب مدرکہ کے بیٹے جناب مدرکہ، جناب الیاس کے بیٹے جناب الیاس، جناب مظہر کے بیٹے جناب مظہر، جناب نثار کے بیٹے جناب نثار، جناب مہد کے بیٹے۔ یہ سلسلہ نسب جا کر آدم تک پہنچتا ہے، یہ میرے نبی کا میلاد ہے۔ لیکن سیرت نبی کی پوری زندگی ہے، نبی اٹھے تو سیرت ہے، نبی بیٹھے تو سیرت ہے، نبی چلے تو سیرت ہے، نبی مسکرائے تو سیرت ہے، نبی کی صداقت سیرت ہے، عدالت سیرت ہے، شرافت سیرت ہے، حسن سیرت ہے، جمال سیرت ہے، کمال سیرت ہے، علم سیرت ہے، تقوی سیرت ہے، طہارت سیرت ہے، ہجرت سیرت ہے، معراج سیرت ہے۔ سیرت نبی کی پوری زندگی ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے صدیق اکبر کو سینے سے لگانا سیرت ہے، عثمان کے دشمن کا جنازہ نہ پڑھانا بھی سیرت ہے۔ نعرہ تکبیر! شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان رسالت، تاج تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر! سیرت نبی کی پوری زندگی ہے۔ یہ اٹھے تو سیرت، یہ بیٹھے تو سیرت، یہ چلے تو سیرت، مسکرائے تو سیرت، ہاں کہے تو سیرت، نہ کہے تو سیرت۔ صدیق کو ہاتھ سے پکڑ کر مصلی امامت پہ کھڑا کرے تو سیرت ہے، علی کو مقتدی بنائے تو سیرت ہے۔ سیرت سیرت نبی کی پوری زندگی ہے۔ جب سونا سیرت، بیٹھنا سیرت، اٹھنا سیرت، کھانا سیرت، پینا سیرت، پھر مجھے کہنے دیجئے علی کی آنکھ میں لعاب دان لگانا سیرت، صدیق کی ایڑی پہ لعاب دان لگانا سیرت ہے۔ سیرت تو پوری زندگی ہے۔ مجھے نبی کا حسن کہتا ہے مجھے بیان کر، جمال کہتا ہے مجھے بیان کر، کمال کہتا ہے مجھے بیان کر، معراج کہتا ہے مجھے بیان کر، براق کہتا ہے مجھے بیان کر، روزہ کہتا ہے مجھے بیان کر، روزے میں حیات کہتی ہے مجھے بیان کر۔ نبی کل زندگی، پوری زندگی کا نام سیرت ہے۔ اٹھے سیرت، بیٹھے سیرت، چلے سیرت، مسکرائے سیرت۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا، ابو بکر کی صداقت سیرت ہے، عمر کی عدالت سیرت ہے، عثمان کی حیا سیرت ہے، علی کی شجاعت سیرت ہے، صحابہ کا تقوی بھی سیرت ہے۔ سیرت نبی کی پوری زندگی ہے۔ علی کو داماد بنانا سیرت ہے تو صدیق کو سسر بنانا سیرت ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ سیرت کا آغاز میں کہاں سے کروں، حسن کو بیان کروں، جمال کو بیان کروں، کمال کو بیان کروں، علم کو بیان کروں، تقوی کو بیان کروں، طہارت کو بیان کروں، نبوت کو بیان کروں، رسالت کو بیان کروں، ہجرت کو بیان کروں، معراج کو بیان کروں۔ معراج میں چلتے چلتے جنت کے دروازے پہ میرے نبی نے جو کلمہ دیکھا تھا، 2 جزوں والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ بیان کروں۔ تکبیر!
शान रिसालत मुस्तफा के हम सफर चमन चमन कली कली। मेरे नबी चलते चलते जन्नत के दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजे पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो जो वाला कलमा लिखा हुआ था, ये वही कलमा तो है जो कुरान में भी है, मुस्लिम में भी है, नसाई में भी है, इब्ने माजा में भी है, हदीस में भी है, सीरत की किताबों में भी है। ये वही कलमा तो है जो नबी ने पढ़ा, ये वही कलमा तो है जो सिद्दीक ने पढ़ा, ये वही कलमा तो है फारूक ने पढ़ा, ये वही कलमा तो है अली ने पढ़ा, हसन ने पढ़ा, हुसैन ने पढ़ा, ज़ैनुल आबिदीन ने पढ़ा, बाकर ने पढ़ा, जाफर ने पढ़ा, कासिम ने पढ़ा। जी हाँ, सारे इमाम ने यही कलमा पढ़ा। सुन्नी भी यही कलमा तो पढ़ रहे हैं। किसी ने कहा मौलाना जन्नत के दरवाजे पे तो 5 जुज़ों वाला कलमा है, वो 5 जुज़ों वाला कहा? मैंने कहा जन्नतियों का कलमा जन्नत के दरवाजे पे, जहन्नमियों का कलमा जहन्नम के दरवाजे पे। सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बकफ सर बुलंद, नारे तकबीर। सीरत नबी की पूरी जिंदगी, नबी का हुस्न कहता है मुझे बयान कर, बल्कि मैं इस जुमले को यूं करूंगा, यूं कहूंगा कि नबी की सीरत अजीब है। अल्लाह ने नबी को जो हुस्न दिया तो खास दिया, जमाल दिया तो खास दिया, कमाल दिया तो खास दिया, इल्म दिया तो खास दिया, तकवा दे दी खास दे दी। अबू बकर दिया खास दिया। किसी ने कहा अबू बकर कैसे खास है? मैंने कहा जिसके पास रब का सलाम आए वो खास नहीं तो तेरा बाप खास है। अल्लाह ने नबी को मक्का दिया खास दिया, मदीना दिया खास दिया, नबुव्वत दी खास दी। कहने लगा नबुव्वत खास कैसे? कहा आदम सफीउल्लाह के पास नबुव्वत नहीं, नूह नजीउल्लाह के पास नबुव्वत नहीं, इब्राहिम खलील के पास नबुव्वत नहीं, मूसा कलीम के पास नबुव्वत नहीं, ईसा रूहुल्लाह के पास नबुव्वत नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं, नबुव्वत वहां है यहाँ नहीं है। मेरे नबी के पास नबुव्वत नहीं है, मेरे नबी के पास रिसालत नहीं है। आदम के पास नबुव्वत, मेरे नबी के पास नबुव्वत नहीं है, रिसालत नहीं है। कहने लगा नबुव्वत नहीं, रिसालत नहीं तो क्या है? मैंने कहा उनके पास नबुव्वत है, मेरे नबी के पास खत्म नबुव्वत है। नारे तकबीर। शान रिसालत, शान रिसालत, ताजा तक खत्म नबुव्वत, ताजा तक खत्म नबुव्वत। नारे तकबीर। कहने लगा नबुव्वत क्या है, खत्म नबुव्वत क्या है? मैंने कहा दारुल कबीर वाला के असातिज़ा मौजूद हैं, इल्मी गुफ्तगू तो वो करेंगे, मैं तो तालिब इल्म हूँ। मैं इतना जानता हूँ एक नबुव्वत है, एक खत्म नबुव्वत है। नबुव्वत और है, खत्म नबुव्वत और है। पूछा नबुव्वत क्या है, खत्म नबुव्वत क्या है? मैंने कहा अच्छाई की इब्तिदा का नाम नबुव्वत है, इंतहा का नाम खत्म नबुव्वत है। मैं तो इतना जानता हूं ना, अच्छाई की इब्तिदा नबुव्वत, इंतहा खत्म नबुव्वत, सदाकत की इब्तिदा नबुव्वत, इंतहा खत्म नबुव्वत, अदालत की इब्तिदा नबुव्वत, इंतहा खत्म नबुव्वत, अज़मत की इब्तिदा नबुव्वत, इंतहा खत्म नबुव्वत, सुन्नत की इब्तिदा नबुव्वत, इंतहा खत्म नबुव्वत, शरीयत की इब्तिदा नबुव्वत, इंतहा खत्म नबुव्वत, इल्म की इब्तिदा नबुव्वत, इंतहा खत्म नबुव्वत। मैं इतना जानता हूं जहां दीन हो वो नबुव्वत है, जहां अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम हो जाए वो खत्म नबुव्वत है। अच्छाई की इब्तिदा नबुव्वत है, इंतहा खत्म नबुव्वत है, और मेरे नबी पर हर अच्छाई की इंतहा हो गई है। जी हाँ, मेरे नबी खातमुल अंबिया है। खातमुल अंबिया का माना ये नहीं है कि नबुव्वत खत्म हो गई, मतलब ये है कि नबुव्वत की तकमील हो गई, तकमील हो गई, इंतहा हो गई। इसके बाद नबी कोई नहीं, रसूल कोई नहीं, पैगंबर कोई नहीं। मैंने कहा वहां नबुव्वत दी या खत्म नबुव्वत दी, हर चीज खास दी। कहने लगे मौलाना क्या हुस्न भी खास दिया? इस नबी से कबल एक नबी वो भी आए थे, हसीन इतने थे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। फकत ताना ऐदियहुन्ना, हुस्न यूसुफ को देखने वालियों ने उंगलियां कटा डाली, उंगलियां। मैंने कहा कमाल का हुस्न है,
اس حسن کو میرا سلام ہے، لیکن میرے نبی کے حسن کے سامنے ابتدا ہے۔ کہنے لگا وہاں تو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹا ڈالی، میں نے کہا سلام ہے اس حسن کو، وہاں دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹا ڈالی، جمال محمد کو سننے والوں نے گردنیں کٹا ڈالی ہے۔ تکبیر! شان محمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر! ارے بابا میں دیکھنے والوں کی بات نہیں کرتا، میں دیکھنے والوں کی بات نہیں کرتا، میں صحابہ کی بات نہیں کرتا، علماء نے صحابہ کی بات کر رہا۔ ارے جنہوں نے جمال محمد کو دیکھا، بدر میں کٹے پیچھے نہیں ہٹے، احد میں کٹے پیچھے نہیں ہٹے، خندق میں کٹے پیچھے نہیں ہٹے، خیبر میں کٹے پیچھے نہیں ہٹے، مکے میں کٹے پیچھے نہیں ہٹے، مدینے میں کٹے پیچھے نہیں ہٹے، کربلا میں کٹے پیچھے نہیں ہٹے، انگاروں پر لیٹے پیچھے نہیں ہٹے، تختے دار پہ چڑھ گئے پیچھے نہیں ہٹے۔ میں دیکھنے والوں کی بات نہیں کر رہا، میں سننے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ میں دیکھنے والوں کی بات نہیں کر رہا، سننے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ کہنے لگا کس کی بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں حق نواز کی بات کر رہا ہوں، ایثار کی بات کر رہا ہوں، فاروقی کی بات کر رہا ہوں، اعظم کی بات کر رہا ہوں، حیدری کی بات کر رہا ہوں، شعیب کی بات کر رہا ہوں، ندیم کی بات کر رہا ہوں، مسعود کی بات کر رہا ہوں، سعود کی بات کر رہا ہوں، کامران کی بات کر رہا ہوں، خالد کی بات کر رہا ہوں، شفیق کی بات کر رہا ہوں۔ ارے ایک ہوتا میں نام لیتا، میرے ساتھ کراچی چل، گلی تو دیکھا شہید میں دکھاؤں گا۔ شہدائے ناموس صحابہ وہاں تو چاند رہے گا، شک نہیں ہے، حق نواز زندہ تھا، زندہ ہے۔ کیا تمہیں پتا نہیں ہے بل احیاء کن کے بارے میں بتایا؟ جو نام محمد کا میں محمد اصحاب محمد پہ کٹتا ہے وہ مرتا نہیں، زندہ ہوتا ہے۔ یہاں کٹنے سے ختم نہیں ہوتے، یہاں کٹنے سے بڑا کرتے ہیں۔ ارے تو نے تو کاٹا تھا نا، بدر میں کاٹا تھا، تھوڑے ہیں کاٹو ختم ہو جائیں گے، احد میں کاٹا تھا ختم ہو جائیں گے، خیبر میں کاٹا تھا ختم ہو جائیں گے، کربلا میں کاٹا تھا ختم ہو جائیں گے، دشت لیلا میں کاٹا تھا ختم ہو جائیں گے۔ ختم ہوئے؟ کسی نے کہا مولانا یہ ختم کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے کہا بقرہ عید میں لاکھوں جانور کٹتے ہیں، ختم کیوں نہیں ہوتے؟ کتا ایک بھی نہیں کٹتا، نسل بڑھتی ہی نہیں ہے۔ کہنے لگا مولانا وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا نام خدا پہ، کام خدا پہ، نام مصطفیٰ پہ جو کٹے ان میں برکت ہو جاتی۔ میں نے کہا وہاں دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹا ڈالی، یا جمال محمد کو سننے والوں نے گردنیں کٹا لیا ڈالی۔ میرے حق نواز نے جمال محمد کو دیکھا نہیں، سنا تھا۔ میرے ایثار نے دیکھا نہیں، سنا تھا۔ میرے فاروقی نے دیکھا نہیں، سنا تھا۔ میرے حیدری نے دیکھا نہیں، سنا تھا۔ جمال محمد یہی تو ہے۔ وہ کتنا بکواس کر رہا ہے، کہہ رہا ہے نبی کے جانے کے بعد یہ بدل گئے تھے۔ کتنا بڑا کفر بکتا ہے، کہتا ہے نبی کے جانے کے بعد صحابہ بدل گئے تھے۔ میں نے کہا بکواس نہ کر، 1400 سال کے بعد علماء نے صحابہ نہیں بدلے۔
صحابہ بدل گئے. میں 1400 سال کے بعد بڑوں کی نہیں ہمارے تو بچے بھی نہیں بدلے. بدلے ہیں بدلے ہیں. میں علماء کی بات نہیں کر رہا. ہمارے تو طلبہ بھی نہیں بدلے. تو کہتے ہیں نبی کے جانے کے بعد صحابہ بدل گئے تھے. میں نہیں مانتا نہیں مانتا نہیں مانتا. کہنے لگا کیوں نہیں مانتا؟ میں نے کہا ہزاروں سال گزر گئے آب زمزم نہیں بدلا. آب زمزم تجربہ کر لو. پانی لے آؤ. ایک گلاس میں آب زمزم رکھ, دوسرے گلاس میں کبیر والے کا پانی, لاہور کا پانی, اسلام آباد کا پانی رکھ دے. رکھنے کے بعد 6 مہینے کے بعد دیکھ لینا کراچی کا پانی بدل جائے گا, کبیر والے کا پانی بدل جائے گا, لیا کا پانی بدل جائے گا. آب زمزم نہیں بدلتا. آب زمزم کا رنگ نہیں بدلتا, ذائقہ نہیں بدلتا, بو نہیں بدلتی. کسی نے پوچھا مولانا چشمے کا پانی بدل گیا, دریا کا پانی بدل گیا, کنویں کا پانی بدل گیا, آبشار کا پانی بدل گیا, چشمے کا پانی بدل گیا, آب زمزم کیوں نہیں بدلا؟ میں نے کہا کیوں بدلے گا؟ اس کو ایک نبی کی ایڑی لگی ہے. ایک نبی کی ایڑی لگی, ہزاروں سال گزر گئے آب زمزم نہیں بدلا. تو کہتا ہے صحابہ بدل گئے. میں نہیں مانتا. ابو بکر کو عام نبی کی نہیں امام الانبیاء کا سینہ لگا ہے. میرے صحابہ کو نبی کی مجلس لگی ہے. اگر پانی ایڑی کی وجہ سے نہیں بدلتا, ابو بکر نہیں بدلا, عمر نہیں بدلا, عثمان نہیں بدلا, صحابہ نہیں بدلے, زمین و زمان کو بدل دیا ہے. نعرے تکبیر, صداقت صدیق اکبر, صداقت صدیق اکبر, نعرے تکبیر. صحابہ بدلے نہیں, دنیا کو بدلا. کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا تو نے نہیں دیکھا, تیری بات تیرا بیٹا نہیں مانتا. عمر نے خط لکھا, دریا چل پڑا. کہتا ہے میں عمر کو نہیں مانتا. کھوتا کہیں کا, تیرے ماننے نہ ماننے سے ہوتا کیا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ تو مانے نہ مانے. میرے عمر کو آسمان نے مانا, زمین نے مانا, دریا نے مانا, ہواؤں نے مانا, فضاؤں نے مانا, نبی نے مانا, علی نے مانا ہے. الفن فی المائی وعستن فی السما. تو ہے کون؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں میں عمر کو نہیں مانتا. جس عمر کو علی نے مانا, حسن نے مانا, حسین نے مانا, علی نے بیٹی دی ہے. یہ نکاح ہم نے نہیں, علی نے پڑھا ہے. لڑنا ہے تو ادھر نہ لڑ. خیر میں عرض کر رہا تھا, کہتے ہیں نبی کے جانے کے بعد صحابہ بدل گئے. میں نے کہا اچھا کتنے رہ گئے تھے؟ توجہ ہے آپ کی. میں نے کہا کتنے رہ گئے تھے؟ کہتا ہے صرف 3 رہ گئے. کتنے؟ میں نے کہا 3 رہ گئے تھے. یہ روم رہ گئے. پھر روم کو فتح کرنے والے کون؟ عراق کو فتح کرنے والے کون؟ شام کو فتح کرنے والے کون؟ جیا فارس کو فتح کرنے والے کون؟ افغانستان کابل فتح کرنے والے کون؟ قندھار فتح کرنے والے کون؟ چارشتہ فتح کرنے والے کون؟ ارے کراچی میں آ کر پھٹے میں سونے والے کون؟ سکھر میں سونے والے کون؟ راجن پور میں سونے والے کون؟ پنجگور میں سونے والے کون ہیں؟ کون ہے؟ اگر بدل گئے تھے یہ بخاری, یہ مسلم, یہ نسائی, یہ ابن ماجہ, یہ روایات نبی سے لینے والے کون؟
ہم تک پہنچانے والے کون؟ ہمیں سنانے والے کون؟ محفوظ کرنے والے کون؟ نبی کا حسن بتانے والے کون؟ جمال بتانے والے کون؟ کمال بتانے والے کون؟ معراج بتانے والے کون؟ معجزات بتانے والے کون؟ آیات بینات سنانے والے کون؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ غیر میں عرض کر رہا تھا، میں سوچ رہا، سیرت تو بڑا مشکل عنوان ہے۔ اللہ نے نبی کو جو بھی دیا خاص ہی دی۔ کہنے لگا مولانا اور خاص کیا ہے؟ میں نے کہا یہاں قرآن بھی خاص ہے۔ کہنے لگا مولانا تورات و انجیل زبور صحف ابراہیم و موسیٰ کتابیں وہاں بھی ہیں، کتاب یہ بھی ہے، خاص کیا ہے؟ میں نے کہا وہاں کتاب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ یہاں قرآن اتنا آسان رب نے بنا دیا، 10 سال کا بچہ بھی حافظ القرآن، 80 سال کا بابا بھی حافظ القرآن۔ بلکہ میں نے تو یوں دیکھا ہے، آسان اتنا بنایا، ہر قوم میں حافظ القرآن ہے، پنجابیوں میں حافظ القرآن، سرائکیوں میں حافظ القرآن، بلوچوں میں حافظ القرآن، پٹھانوں میں حافظ القرآن، گلگتیوں میں حافظ القرآن۔ بلکہ میں نے تو یوں دیکھا مسلمانوں کے تمام مسالک میں حافظ القرآن، دیوبندیوں میں حافظ القرآن، زور سے بریلویوں میں حافظ القرآن، اہل حدیثوں میں حافظ القرآن، حنفی و شافعی میں حافظ القرآن، مسلمانوں کے تمام مسالک میں حافظ القرآن ہے۔ مجھ سے کسی نے کہا مولانا تیری بات نہیں مانتا۔ میں نے کہا کون سی بات؟ بچوں میں حافظ القرآن نہیں، کہنے لگا ہے۔ میں نے کہا تم آنکھ والے کی بات کرتے ہو، ہمارے ہاں تو نابینوں میں بھی حافظ القرآن۔ نعرے تکبیر، عظمت قرآن۔ میں نے کہا تو کس کی بات کرتا ہے؟ دیوبندیوں میں حافظ القرآن نہیں؟ کہ لگا بے شمار ہیں۔ کیا ہے؟ بریلویوں میں نہیں، کہنے لگا ہے اہل حدیثوں میں نہیں، کہنے لگا ہے۔ میں نے کہا کس کی بات کرتا ہے؟ کہنے لگا ایک طبقہ اور بھی ہے تمہارا، ان میں حافظ القرآن نہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ میں نے کہا ایک طبقہ، اس نے کہا ایک طبقہ اور بھی ہے، ان میں حافظ القرآن۔ حافظ القرآن؟ میں نے کہا کہ جن میں حافظ القرآن نہیں وہ میرا نہیں، آپ کا ہے، آپ کا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ نام لینے کی ضرورت تو نہیں۔ مجھ سے کسی نے کہا مولانا نام کیوں نہیں لیتا، ڈرتے ہو؟ میں نے کہا نام کون سا اچھا ہے، فضول میں تو میں شیطان کا نام بھی نہیں لیتا۔ کہنے لگا پہلے لیتے تھے۔ میں نے کہا جب ضرورت تھی تو لیتے تھے، جب ضرورت تھی۔ میں نے کہا جب ضرورت تھی حق نواز دیا، نام لیا، ایثار دیا، نام لیا، فاروقی دیا، نام لیا، 10,000 جنازے اٹھائے، نام لیا، ہتھ کڑی پہنی، نام لیا، بیڑی پہنی، نام لیا، اب ضرورت نہیں۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا قوم سمجھ چکی ہے، قوم ہے، اب یہ قوم اشارہ سمجھ رہی ہے۔ 10,000 جنازے اٹھانے کے بعد بھی قوم نہ سمجھے، اب نام کی ضرورت نہیں۔ کہنے لگا مولانا پھر بھی جب قوم سمجھتی ہے، پتہ بھی ہے، تو نام لینے میں ٹائم ہو گیا۔ کہا کہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں نے کہا نہیں ہوتی۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا یہ مسجد ہے۔ کیا ہے؟ امام صاحب مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہو جائے، ایک مقتدی وہاں سے جا رہا، ادھر آؤ۔ امام صاحب نے کہا تجھے پتہ ہے یہ مسجد ہے؟ کیا ہے؟ مقتدی چلا گیا، وہاں سے ایک دوسرا آیا، کہا یہ مسجد ہے، تیسرا آیا مسجد ہے۔ 5 آدمیوں کو کہے گا، محلے والے جمع ہو جائیں گے کہ امام صاحب پاگل ہو گیا ہے۔ امام صاحب بات صحیح ہے یا غلط ہے اس کی؟
بھائی وہ مسجد کو مسجد بتا رہا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ پھر پاگل کیوں قرار دیں گے؟ اس لیے کہ سب کو پتا ہے یہ مسجد ہے، دیوبندی کو پتا، یہ مسجد بریلوی کو پتا، یہ مسجد اہل حدیث کو پتا، یہ مسجد، اب یہ مسجد 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 بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اب مسجد کے آداب بتاؤ، مسجد کے فضائل بتاؤ۔ اب نام کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا جن میں قرآن نہیں وہ میرا، آپ کو عجیب بات بتاؤں، علماء تشریف فرما ہیں، آپ بھی تجربہ کر لیں، کبھی سن لیں، کبھی سن لیں۔ ہمارے ہاں 10 سال کے بچے سے قرآن سن لیں، ان کے مولانا سے نہیں، علامہ سے قرآن سن لیں۔ کن سے؟ نہیں سمجھے؟ میں نے کہا یہ 10 سال کا بچہ قرآن ایسے پڑھتا ہے جیسے پانی بہ رہا ہو، لیکن وہاں نام کا علامہ دنیاوی باتیں کرے تو زبان قینچی کی طرح چلتی ہے، جب قرآن پڑھتا ہے اس کے سینے میں قرآن آتا نہیں، زبان پہ قرآن چڑھتا نہیں۔ کسی نے کہا کہ مولانا ان کے سینے میں قرآن جاتا کیوں نہیں، زبان پہ چڑھتا کیوں نہیں؟ یہاں تو سنی بچے، چھوٹا سا بچہ قرآن سینے میں اتارتا ہے۔ میں نے کہا ہمارے سینے میں صرف قرآن نہیں ہے۔ کہنے لگا کیا ہے؟ میں نے کہا ہمارے سینے میں کاتب قرآن بھی ہے، جامع قرآن بھی ہے، ناشر قرآن بھی ہے۔ اس لیے ہمارے سینوں میں قرآن ہے، ان کے سینے میں کاتب قرآن نہیں، جامع قرآن نہیں، ناشر قرآن نہیں۔ قرآن کہتا ہے جاؤ کالا، میں بھی تیرے پاس آتا نہیں ہوں۔ وہاں کتاب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ میں کس بات کا تذکرہ کروں؟ اللہ نے نبی کو جو بھی دیا، اعلیٰ بھی دیا، خاص بھی دیا، معجزات دیے، آیات بینات دیے، حسن دیا، جمال دیا، کمال دیا، علم دیا تو خاص دیا۔ کسی نے کہا آدم صفی اللہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام تک ان کے پاس علم نہیں تھا۔ میں نے کہا علم تھا۔ کہا پھر یہاں؟ میں نے کہا خاص علم ہے۔ کہنے لگا خاص علم کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ان کو علم دیا، میرے نبی کو مدینۃ العلم بنا دیا۔ کسی نے کہا مولانا مدینۃ العلم کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا مدینۃ العلم وہ ہوتا ہے جو بیٹھے تو علم، جو اٹھے تو علم، جو چلے تو علم، جو مسکرائے تو علم، اشارہ کرے تو علم، مشار الیہ میں بھی علم آ جاتا ہے۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا تو نے نہیں دیکھا، میرے نبی نے یوں اشارہ کیا، سامنے درخت تھا، زبان سے کچھ کہا نہیں، انگلی کا اشارہ کیا، درخت زمین کو چیرتا ہوا نبی کے قدموں میں آ گیا۔ میں نے درخت سے پوچھا درخت تو چلا کیوں ہے؟ ناراض تو نہیں ہے، تھکے تو نہیں ہے؟ میں نے کہا چلا کیوں ہے؟ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا ہمارے ہاں نبی کے بعد جایا نہیں جاتا، بلایا جاتا ہے۔ تو چلا کیوں ہے؟ کہ لگا میں بھی دیوبندی درخت ہوں، میں بھی۔ میں نے کہا پھر تو چلا کیوں؟ کہ لگا میں کیوں نہ چلوں؟ جبریل چلے نبی کے در پہ آئے، اسرافیل چلے نبی کے در پہ آئے، براق چلے نبی کے در پہ آئے، صدیق چلا نبی کے در پہ آیا، فاروق چلا نبی کے در پہ آیا۔ ہر کوئی نبی کے در پہ جاتا ہے، بتاتا ہے یہ نبی اتنا اعلیٰ ہے، اس کے در پہ جایا جاتا ہے، بلایا نہیں جاتا۔ وہ درخت چلا نبی کے قدموں میں آیا۔ میں نے پوچھا کہ میں اشارہ کرتا ہوں تو چلتا نہیں، پیر اشارہ کرے تو چلتا نہیں، نبی نے اشارہ کیا تو چلا کیوں؟ کہ لگا مولانا علماء کے پاس علم ہے، علم نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ لگا مدینۃ العلم ہے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہ لگا اس نے اشارہ کیا تو مجھے بھی اللہ نے شعور دے دیا ہے۔ وما علینا